اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ادراک و قتل دجال بابلود کے نام سے جو ہماری طرف سے ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے اس کی اب تک 58 ساعت گزر چکی ہیں، جو کہ علامات و اشارات الساعت کے موضوعات پر مبنی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ہو یا پھر اس کے علاوہ اب تک جتنے بھی موضوعات پر بات کی جا چکی، وہ تمام کے تمام موضوعات انتہائی اہم ہیں، لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس موضوع کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسا کہ جسم کے اندر ہڈی کی اہمیت و حیثیت ہوتی ہے۔ اگر جسم سے ہڈی کو نکال دیا جائے تو پیچھے جسم کی جو اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے، جو وقت رہ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اگر اس موضوع کو نکال دیا جائے تو باقی پیچھے جتنے بھی موضوعات ہیں ان تمام کے تمام موضوعات کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے ہی رہ جاتی ہے جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے پیچھے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، اللہ ہے نزل احسن الحدیث، اتارا تھا اللہ نے، کیا اتارا تھا؟ احسن الحدیث۔ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ احسن الحدیث تھی، احسن الحدیث۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحدیث کیا ہے؟ الحدیث جو کہ حدث سے ہے۔ حدث کہتے ہیں واقعے کو، کچھ بھی جو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھاتے ہیں تو یہ حدث ہے، آپ کا پینا حدث ہے، ہوا کا چلنا حدث ہے، سمندروں میں طغیانی، کوئی طوفان آنا، کچھ بھی ہونا، یہ حدث ہے۔ بخارات بن کے اڑ رہے ہیں، ان کا اڑنا حدث ہے۔ بیج کا پھٹنا، اس میں سے ننا سا پودا نکلنا، یہ حدث ہے۔ درخت کا جو ہے وہ بڑا ہونا، یعنی کہ پودے کا بڑا ہو کر درخت بننا، یہ حدث ہے۔ بارش کا ہونا، یہ حدث ہے۔ یعنی کچھ بھی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں حدث۔ اور جب اس کے درمیان جو ہے وہ یہ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا حدیث۔ حدیث کا معنی بنتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر بیج پھٹ کر ننے سے پودے نکل رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو کچھ بھی وقت کی پٹی پر ہو رہا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے حدیث۔ اب جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کے لیے یا یہ جو بشر ہے اس کے لیے 3 حالتیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ یعنی کہ جسے ہم حدیث کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، درخت جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، زمین نباتات اگا رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، وفات ہو رہی ہے، کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے، وہ مرحلہ مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اپنی اجل کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے اجل کا شکار ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ اسے کہتے ہیں حدیث۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حدیث جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو حدیث ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ نہ صرف اس وقت ہو رہا ہے بلکہ ماضی میں بھی ہو چکا اور اسی طرح آگے مستقبل میں بھی جا کر ہوگا۔ تو یہ فرق واضح کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں انسان کے لیے 3 حالتیں جو ہیں وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، ان میں سے ایک ماضی ہے، دوسری حال ہے اور تیسری مستقبل ہے۔ یا اگر پہلی کی بات کی جائے تو وہ جو موجودہ حالت ہے، حال، ایک وہ ہے جو اس سے پیچھے ماضی ہے، اور ایک وہ ہے جو بھی آگے، یعنی کہ مستقبل۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جسے حدیث، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آیا یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی، یا پھر یہ بات ہو رہی ہے جو اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا، ہو چکا، اسی طرح تسلسل کے ساتھ،
یا پھر یہ بات کی جا رہی ہے آگے مستقبل میں جو ہونا ہے، جو اسی طرح تسلسل کے ساتھ وقت کی پٹی پر ہوگا، اس کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کو واضح کرنا پڑے گا۔ اور پیچھے بھی ہم نے جب اللہ کے موضوع پر مختصراً بات کی تھی سورہ اخلاص سے، تو ہم نے واضح کیا تھا کہ اعراب کیا ہے۔ جو زبر ہے وہ ماضی کا اظہار کرتی ہے، اگر زبر کا کہیں استعمال ہوتا ہے تو وہ ماضی کا صیغہ بنا دیتی ہے، پیچھے لے کر جاتی ہے۔ اگر حال کی بات ہو تو حال کے لیے پیش کا استعمال ہوتا ہے، پیش استعمال کی جاتی ہے، اور اگر مستقبل کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے زیر، جسے کہ جر کہتے ہیں، آگے کو بہنا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر زبر کا استعمال ہو تو وہ ماضی کا صیغہ بنا دیتی ہے، پیش کا استعمال ہو تو وہ حال کا صیغہ بنا دیتی ہے، اور اگر زیر کا استعمال ہو تو وہ مستقبل کا صیغہ بنا دیتی ہے۔ یہاں الحدیث میں جو حدیث کی سے ہے اس کے نیچے زیر ہے، الحدیث۔ اب حدیث تو آپ جان چکے، یہاں حدیث کی جو سے ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، جس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جس کا معنی یہ بنتا ہے مستقبل کی تاریخ، مستقبل میں جو ہو رہا ہے، آگے جو ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر صرف حدیث نہیں ہے، یہاں الحدیث ہے۔ جب بھی کسی جملے میں کسی کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی عام شے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاص کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب الحدیثی کے معنی بنتے ہیں کہ مخصوص کچھ ایسا جو آگے مستقبل میں ہو رہا ہے۔ اب آئیں پوری بات کی طرف۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ تھا اپنے نزول سے لے کر، اپنے اترنے سے لے کر آگے مستقبل کی تاریخ، یعنی جب تک کہ انسان موجود ہیں، الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، جس کا مطلب یہ ہے، جس کا معنی یہ ہے اللہ نے اتارا تھا، جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اپنے نزول سے لے کر ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس آیت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے وید اتاری، میں نے بائبل اتاری، میں نے قرآن اتارا، میں نے فلاں شے اتاری، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شے کا نام نہیں لیا، کسی کتاب کا نام نہیں لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اتنی بات بتائی کہ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن، ایسی حسن تاریخ ہے جس سے حسن کوئی تاریخ ہے ہی نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر کسی کا یا کسی نہ کسی کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ جی جو ہماری کتاب ہے، جو ہمارے پاس مواد ہے، جو ہمارے پاس لٹریچر ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ ایشور کا اتارا ہوا ہے، یہ گاڈ کا اتارا ہوا ہے، یہ برہما کا اتارا ہوا ہے، یہ دیوس کا اتارا ہوا ہے۔ اب کوئی اللہ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی برہما کہے، کوئی وشنو کہے، کوئی گاڈ کہے، کوئی ایل کہے، کوئی ایلی کہے، کوئی دیوس کہے، یا کوئی بھی نام دیتا ہے، کوئی بھی الفاظ استعمال کرتا ہے، مطلب سب کا یہی ہوتا ہے کہ جو سپریم پاور ہے، کریٹرز آف دا کریٹر، جو خالق و مالک ہے، جس نے یہ جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو وجود دیا، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، مطلب سب کا یہی ہوتا ہے۔ تو ہر کسی کا، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ہندو ہیں تو ہندو میں سے بعض ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جو پران ہیں وہ ایشور کا اتارا ہوا ہے، یعنی اللہ کا اتارا ہوا ہے، جو ویدیں ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارا ان کے پاس مواد ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا یعنی ایشور کا اتارا ہوا ہے۔ ایسے ہی یہودی ہیں، وہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ
اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ یہودیوں کا اپنی کتاب کے بارے میں دعویٰ ہے، جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بائبل، عہد نامہ قدیم جسے وہ کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اور عہد نامہ جدید قرار دیتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں سے جو پہلی 5 جو ہے وہ کتابیں ہیں ان کو توریت قرار دیتے ہیں، اور آگے عہد نامہ جدید جو ہے اسے انجیل قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو بائبل ہے دونوں عہد ناموں پر مشتمل، یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ ایسے ہی جہاں ہر کسی کا کسی نہ کسی شے کے بارے میں دعویٰ ہے، بالکل اسی طرح جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اور پھر اس قرآن کے نام پر بہت سارے تراجم موجود ہیں، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تراجم و تفاسیر یہ اللہ کے ہی اتارے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ بے شک یہ تراجم و تفاسیر کرنے والے مختلف شخصیات ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر بھی کوئی ترجمہ یا تفسیر لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، تو آگے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جی فلاں مترجم جو ہے اس کا قول ہے، یہ فلاں شخص کا قول ہے، فلاں شخص کی بات ہے، نہیں، بلکہ آگے یہ لکھا جاتا ہے القرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ زور دیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے، یہ قرآن جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ کی بات ہے۔ پھر صرف تراجم و تفاسیر ہی نہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد جو ہے، اکثریت جسے کہیں، اکثریت کا نہ صرف کہنا ہے بلکہ ماننا ہے اور دعویٰ ہے کہ جو حدیث کے نام پر روایات ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جسے یہ نام دیتے ہیں بخاری، مسلم، موطا، ترمذی، نسائی، اسی طرح بہت ساری اور جو ہے وہ کتابیں ہیں، بہت سارا مواد ہے حدیث کے نام پر جو کہ روایات پر مشتمل جو ہے وہ ذخیرہ ہے۔ تو ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے وید اتاری، میں نے قرآن اتارے، میں نے بائبل اتاری، میں نے قرآن اتارا، میں نے قرآن کے تراجم اتارے، میں نے یہ جو جسے یہ حدیث کا دیتے ہیں، احادیث کا نام دیتے ہیں، جو کہ روایات ہیں، میں نے وہ اتاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ کہا کہ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ، ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر کوئی تاریخ بھی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ایسی تاریخ کہ جس میں جو بات بھی کہی گئی وہ بالکل پرفیکٹ، بالکل حق اور سچ کہی گئی، اس میں رائے برابر کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اس میں کوئی رائے برابر بھی اختلاف نہیں ہے، ایسی تاریخ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے جو احسن الحدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جو احسن الحدیث سے ثابت ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وہ میرا اتارا ہوا ہے، اور جو احسن الحدیث سے ثابت نہیں ہوتا وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو جب ہم اس شرط کے اوپر پرکھیں، اس شرط کے اوپر دیکھیں کہ وہ کیا ہے جو اس شرط پر پورا اترتا ہے، تو صرف اور صرف ایک ہی شے سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ھذا القرآن، یہ قرآن۔ یہ قرآن جو ہے یہ احسن الحدیث ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس شرط پر پورا نہیں اترتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ تراجم کی بات کریں، باقی کتابیں، باقی لٹریچر تو بہت دور کی بات ہے، جسے بذات خود قرآن قرار دیا جاتا ہے، جو کہ قرآن کے نام پر قرآن کے تراجم و تفاسیر کیے گئے، یا یوں کہیں کہ قرآن کے تراجم و تفاسیر کے نام پر انہیں قرآن قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی ترجمہ یا کوئی ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہو۔ آپ جانتے ہیں قرآن کو اتارا گیا آج سے 14 صدیاں قبل، یہ جو قرآن ہے آپ کے سامنے، تو
اگر کوئی ایک بھی ترجمہ، کوئی ایک بھی تفسیر اللہ کا اتارا ہوا ہے تو پھر دیکھیں کیا وہ احسن الحدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے نزول سے لے کر، یعنی آج سے 14 صدیہ قبل جب قرآن اتارا گیا تھا تب سے لے کر آج اور اس سے بھی آگے مستقبل میں الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت ہوتا ہے؟ اگر تو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت ہوتا ہے تو بلا شک و شبہ یہ تراجم اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، ایسا ترجمہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، ایسی تفسیر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی ترجمہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت نہیں ہوتا، قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کتابن، ایک ہی کتاب۔ اللہ نے جو اتارا وہ کیا اتارا؟ ایک ہی کتاب۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ موسیٰ پر ہم نے تورات اتاری، عیسیٰ پر انجیل اتاری، فلاں پر یہ اتارا، فلاں پر وہ اتارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن میں کہنا ہے کہ ہم نے ہر رسول پر الکتاب اتاری، جو کہ ایک ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا۔ پہلی چیز احسن الحدیث، اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی مخصوص ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ تھی، ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور شرط بھی بیان کر دی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاباً، ایک ہی کتاب۔ اب ایک ہی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر جس سے اگر جو یہ لوگ مراد لیتے ہیں جی کتاب کا مطلب یہ ہے جیسے اوراق پر مشتمل ایک جلد ہوتی ہے، اگر مثال کے بالفرض وہ بھی لے لیا جائے تو دیکھیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، جتنے بھی تراجم ہے، جتنے بھی تراجم ہے، کیا وہ تراجم ایک ہی کتاب ثابت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، تراجم تو مختلف ہیں، ان میں اختلاف ہے، ان میں فرق ہے۔ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہر لحاظ سے آپ کے اوپر کھل کر جو ہے وہ ہر چیز، ہر بات واضح ہوتی جائے گی۔ تو کوئی ایک بھی ترجمہ جو ہے وہ ایک کتاب ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پھر جو روایات ہیں جنہیں حدیث یا حدیث قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی نظریات کے مطابق، ان کے اپنے ہی عقائد کے مطابق وہ تو ایک کتاب ثابت نہیں ہوتی۔ وہ تو بخاری الگ ہو گئی، مسلم الگ ہو گئی، نسائی الگ ہو گئی، ترمذی الگ ہو گئی، ابو داؤد الگ ہو گئی، ابن ماجہ الگ ہو گئی، موطا الگ ہو گئی، احمد بن حنبل کی الگ ہو گئی، اس طرح باقی جتنے بھی الگ، یہ تو بہت ساری کتابیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو اتارا وہ ایک ہی کتاب ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ کتابیں اتار دیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب یعنی ایک ہی کتاب ہوتی کیا ہے؟ ایک ہی کتاب کے معنی کیا ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر گنتی لکھتے ہیں، ایک کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، 3 کے بعد 4 آتا ہے، 4 کے بعد 5 آتا ہے، جب تک اس طرح تسلسل جو ربط ہوتا ہے یہ برقرار رہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وجود، ایک کتاب۔ جہاں پر ربط ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر 15 تک جاتے ہیں، 15 کے آگے جو ہے وہ 16 نہیں ہے، 16 نہیں ہے، اس کے بعد 17 آتا ہے، تو یہ ربط جو برقرار نہیں رہا، بیچ میں ٹکڑا ہو گیا، تو یہ کہ ایک کتاب پیچھے گزر چکی، اب آگے جب 17 سے نئی سرے سے ابتدا ہوگی، 17 سے 18، 19، تو جب تک ربط قائم رہے گا تب تک پھر وہ کیا ہے؟ وہ ایک کتاب۔ جہاں پر ربط ٹوٹ جائے گا وہ ایک دوسرا وجود شروع ہو جائے گا، دوسری کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو اب آپ تراجم کو دیکھیں، جتنے بھی تراجم ہیں کیا وہ ایک ہی کتاب ثابت ہو؟ ان کے اندر یہ ربط ہے، تسلسل ہے؟ اگر تو ہے تو ایک ہی کتاب، اگر نہیں تو وہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی روایات ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، ان کو لے لیا جائے، جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو دیکھیں کیا وہ ایک ہی کتاب ثابت ہوتی ہے؟ اگر تو ایک ہی کتاب ثابت ہوتی ہے تو اللہ کا اتارا ہوا ہے، اگر نہیں تو اللہ کا اتارا ہوا ہے ہی نہیں۔ پھر صرف یہی نہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے متشابہن، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ متشابہن تھا۔ متشابہن کے معنی کیا ہے؟ متشابہن شبہ سے، شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں ایک شے بالکل سامنے ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ اسے سن رہے ہیں، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم
مکمل طور پر چھپا دیا گیا. اس کا علم چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے جو اتارا تھا وہ نہ صرف احسن الحدیث ہی ہے اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ، بلکہ ایک ہی کتاب. اور پھر آگے کہا متشابہا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ ہے تو سب کے سامنے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر چھپا دیا. اس کا علم 100% اللہ نے چھپا دیا. متشابہن 2 زبریں ہیں جو کہ پیچھے سے پیچھے لے کر جاتی ہیں. 100% جو ہے وہ شبے والا ہے، اس میں شبہ ہے. شبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو چھپا دیا گیا، مکمل طور پر چھپا دیا گیا. اب جب اس شرط کے اوپر بھی دیکھا جائے کہ کیا ہے جو متشابہن ثابت ہوتا ہے، تو جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو ان میں صرف اور صرف یہ قرآن اپنے اصل عربی متن کے اندر متشابہن ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ تو کچھ اور متشابہن ثابت ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو تراجم ہیں، جو تفاسیر ہیں، جو روایات کی کتابیں ہیں جنہیں احادیث یا حدیث قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی متشابہن ثابت نہیں ہوتی. ان میں سے کچھ بھی متشابہن ثابت نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیا ترجمہ متشابہن ثابت ہوتا ہے؟ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ ایک شے آپ کے سامنے ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں یہ کیا ہے. کسی کو علم نہیں، کسی انسان کو علم نہیں کہ وہ کیا ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ جو اسے سنائی دے رہا ہے وہ کیا ہے، اسے نہیں. اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں، دیکھیں کہ جتنے بھی تراجم ہیں کوئی ایک بھی ترجمہ متشابہن ثابت ہوتا ہے؟ جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں کوئی ایک بھی روایت کی کتاب، کوئی کچھ بھی جو ہے وہ متشابہن ثابت ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو سامنے پڑا ہوا ہے حقیقت وہ نہیں ہے. مثال آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں، کوئی بات پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں. اگر تو کوئی متشابہن ثابت ہوتا ہے تو وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہ اللہ نے اتارا تھا. اور اگر کچھ یعنی کہ کوئی متشابہن ثابت نہیں ہوتا تو اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ نے نہیں اتارا. کوئی ایک بھی ترجمہ متشابہن ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی روایت کی کتاب متشابہن ثابت نہیں ہوتی. اس قرآن کے علاوہ کچھ بھی متشابہن ثابت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جو اللہ نے اتارا وہ متشابہن، وہ ایسا ہے کہ سامنے تو سب کے ہے، ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر 100% چھپا دیا. اب جب اللہ نے علم چھپا دیا، صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس علم ہے، تو پھر بالکل واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کھول کر واضح بھی کوئی نہیں کر سکتا. پھر صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے مسانی. مسانی کسے کہتے ہیں؟ مسانی 2 میم ہیں، آگے ثانی. ایک میم جو ہے وہ موجودگی کا اظہار کرتا ہے جو اللہ نے اتارا، دوسرا میم جو ہے جو اس کے آگے ہے، اس طرح وہ آگے کیا ہے؟ ثانی ہے اس کا. مسانی کا معنی ہے جیسے 1 کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، 3 کے بعد 4 آتا ہے، 4 کے بعد 5 آتا ہے. یعنی کہ 1 کے بعد اس کا جو اگلا ہے، اگلا ایسا ہے کہ دونوں میں ربط قائم ہے، ربط ہے جس سے تسلسل ہے. جیسے مشین کے اندر پرزوں کا آپس میں ربط قائم ہوتا ہے، ایک
पुर्जा होता है, अगला पुर्जा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उससे अगला उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उससे अगला उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपके अपने ही इस वजूद के अंदर ये जो जिस्म है, इसमें आज़ा हैं, क्या है, मसानी है। मिसाल नाखून पोर के साथ जुड़ा हुआ है, पोर अगली पोर के साथ, उसके साथ उसका सानी है, आगे जो है वो उसका सानी है, आगे जो है उसका, यानी इस तरह ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो आगे अगले के साथ जुड़ा हुआ, आगे इस तरह। ये जो है उंगलियां हथेली के साथ जुड़ी हैं, हथेली जो है वो कलाई के साथ जुड़ी हुई है, कलाई आगे कोहनी के साथ। तो ये इसे कहते हैं मसानी। मसानी किसे कहते हैं कि अगला जो है, जो भी आगे आ रहा है, वो पिछले के साथ उसका रब्त है, रब्त कायम है। इस तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो तसलसल ही आपको मिलेगा, कहीं पर भी कोई टुकड़ा नहीं है, रकावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 7 आ जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसे है जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10। जैसे मशीन के अंदर हर पुर्जे का अगले के साथ रब्त कायम होता है, जैसे आपके वजूद के अंदर हर उस दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है, रब्त कायम है।